1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلہ کے دن اتارا، جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تفسیر: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ تم جو مال غنیمت حاصل کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا حکم اور اس کی تقسیم کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ ہم اس کی وضاحت درجہ ذیل ہے وہ پڑھیں گے۔ غنیمت کی تعریف۔ غنیمت کیا ہے؟ وہ مال جس سے مسلمان کفار سے جنگ میں قہر و غلبہ کے طور پر حاصل کریں اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور جنگ کے بغیر جو مال کفار سے حاصل کیا جاتا ہے جیسے خراج اور جزیہ، اس کو فے کہتے ہیں۔ مال غنیمت کی حلت اس امت کی خصوصیت ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی جو امت ہے یہ اس کی خصوصیت ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ مال غنیمت کا حلال ہونا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت کے لیے خاص ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ سابقہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں، امتوں میں سے کسی کے لیے غنیمت کا جو مال ہے وہ حلال نہیں تھا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم سے پہلے کسی کے لیے غنیمت حلال نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ضعف و عجز دیکھ کر اسے ہمارے لیے حلال کر دیا۔ دیکھیں کتنی شانیں ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ مال غنیمت، حالانکہ پہلے والے بھی جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان کی جو قومیں ہیں کفار کے خلاف جنگیں تو وہ بھی لڑتے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، فضل دیکھیں کہ کیسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے، اس نبی کے لیے یہ خاص کر دیا کہ آپ کے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ تو کتنی بڑی شانیں ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کتنا بڑا یہ رب کا ہم امتیوں پر بھی کرم ہے۔ صرف یہی نہ دیکھا کرے کہ حضور علیہ السلام کے صدقے ہم کو اتنا کچھ مل گیا، تو کیا بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری حبیب کی اور حضور علیہ السلام کی اس امت کی کتنی بڑی شان ہے کہ دیگر امتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت عطا فرما دی۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل فرمایا اور میری امت کو تمام امتوں سے افضل کیا اور ہمارے لیے غنیمت حلال کی۔ سبحان اللہ۔ مال غنیمت کے حکم اور اس کی تقسیم سے متعلق چند مسائل وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ نمبر 1، مال غنیمت میں خمس یعنی 5واں خاص اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ 5واں حصہ نکال کر باقی 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور مال فے مکمل طور پر بیت المال میں رکھا جائے گا۔ نمبر 2،
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اہل قرابت کے حصے ساقط ہو گئے. اب مال غنیمت کا جو 5واں حصہ نکالا جائے تو اس کے 3 حصے کیے جائیں گے. ایک یتیموں کے لیے، دوسرا مسکینوں کے لیے اور تیسرے نمبر پر مسافروں کے لیے. اگر یہ تینوں حصے ایک ہی قسم مثلا یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کر دیے جائیں تب بھی جائز ہے، اور مجاہدین کو حاجت ہو تو ان پر بھی خرچ کرنا یہ جائز ہے. نمبر 3، بنی ہاشم و بنی مطلب کے یتیم اور مساکین اور مسافر، یعنی ان دونوں قبیلوں کے بنی ہاشم اور بنی مطلب، ان قبیلوں کے جو یتیم ہیں، ان قبیلوں کے جو مساکین ہیں اور ان قبیلوں کے جو مسافر ہیں، ان کے بارے میں حکم ہے. اور اگر فقیر ہوں تو یہ لوگ دوسروں کی بنسبت، یعنی دوسرے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کی نسبت یا دوسرے فقیروں کی نسبت، ان کی نسبت یہ زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ یہ فقراء زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ نہیں لے سکتے. یعنی دیگر جو مسافر ہیں، فقیر ہیں یا مسکین ہیں یا یتیم ہیں، وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، لیکن ان قبیلوں کے جو مساکین، یتیم اور فقیر لوگ ہیں وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے. اور یہ لوگ غنی ہوں تو خمس میں ان کا کچھ حصہ نہیں، یعنی اگر غنی ہے تو پھر ان کا جو 5واں حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ بھی نہیں ہے. نمبر 4، خمس کے علاوہ باقی 4 حصے مجاہدین پر اس طرح تقسیم کیے جائیں کہ سوار کو پیدل کے مقابلے میں دگنا ملے، یعنی ایک حصہ اس کا اور دوسرا اس کے گھوڑے کا. اور گھوڑا عربی ہو یا کسی اور قسم کا، سب کا ایک حکم ہے. لشکر کا سردار اور سپاہی دونوں برابر ہیں، یعنی جتنا سپاہی کو ملے گا اتنا ہی سردار کو بھی ملے گا. اونٹ اور گدھے اور کھچر کسی کے پاس ہوں تو ان کی وجہ سے کچھ زیادہ نہ ملے گا، یعنی اسے بھی پیدل والے کے برابر ملے گا. اگر کسی کے پاس چند گھوڑے ہوں جب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا ایک گھوڑے کے لیے ملتا ہے. یعنی حکم یہی ہے کہ اگر ایک انسان پیدل ہے اور دوسرا گھوڑے پر ہے، ایک اس کا حصہ ہوگا دوسرا اس کے گھوڑے کا. اب اس سے زیادہ جتنے بھی ہوں گے اس پر اس کو نہیں ملے گا، یعنی ایک اس کا حصہ ملے گا دوسرا اس کے گھوڑے کا ملے گا. اب اس کے پاس تیسرا گھوڑا ہے، چوتھا ہے، 5واں ہے تو یہ اعتبار نہیں کیا جائے گا، صرف 2 حصے اس کو ملیں گے، ایک اس کا اور ایک اس کے گھوڑے کا. اگر کسی نے مزید اس کے بارے میں پڑھنا ہو غنیمت کا بیان تو بہار شریعت کا حصہ نمبر 9 جو ہے اس سے وہ غنیمت کا بیان ہے، وہ مزید اس کے بارے میں پڑھ سکتا ہے. یوم التقل جمعان، جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھیں، اس دن سے روز بدر مراد ہے، یعنی بدر کی جنگ مراد ہے، اور دونوں فوجوں سے مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں مراد ہیں. اور یہ واقعہ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی تعداد 310 سے کچھ زیادہ تھی اور مشرکین 1000 کے قریب تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہزیمت دی اور ان میں سے 70 سے زیادہ مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار بھی ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا سیدی یا اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی